بین الاقوامی شہرت یافتہ اخبار فائنینشیل ٹائمز میں چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم اور نریندر مودی ہندوستان کے وزیر اعظم کے درمیان بات چیت و ملاقات کروانے کے لیے ایک اہم انیشیٹو لیا ہے، جس کے نتیجے میں اس خبر کے مطابق پاکستان اور ہندوستان کے مابین تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے۔ اس خبر نے کافی تہلکہ مچایا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی میزبانی میں یہ بیک ڈور رابطے شروع ہیں۔ کچھ رابطے تقریباً 1.5-2 سال سے جاری تھے، لیکن موجودہ انیشیٹو جو ہے اس خبر کے مطابق جنرل قمر باجوہ نے اس سال جنوری میں لیا، جس کے نتیجے میں پاکستان ہندوستان کے درمیان لائن آف کنٹرول کے اوپر جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا۔ اس خبر کے مطابق جنرل قمر باجوہ نے بھارتی سیکیورٹی ایڈوائزر کو بتایا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جنگ بندی کا اعلان کرنے کو تیار ہیں۔ یہ بھی خبر نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی امن کے لیے بلند خواہشات رکھتے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اس بات چیت اور بیک ڈور ڈپلومیسی کے نتیجے میں بہت سارے کام ہونے کو ہیں۔ ایک تو یہ کہ بارڈر پر تجارت کی بحالی ہوگی، پھر عالمی وبا یعنی کرونا پینڈیمک پر باہمی تعاون ہوگا، اور پھر پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دونوں ممالک کی مشترکہ مشقوں کے اندر ہندوستان کی شرکت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو عمران خان اور نریندر مودی کے درمیان ملاقات جو ہے وہ اگلے سال ہی ہو سکتی ہے۔ بتایا گیا اس خبر کے مطابق کہ جنرل قمر باجوہ کافی شدمت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ جو خبر ہے اس نے بہت سارے سوالوں کو جنم دیا ہے۔ یہ کوئی پھٹیچر قسم کا اخبار نہیں ہے، یہ بین الاقوامی شہرت یافتہ اخبار ہے، دنیا میں اس کی بہترین سرکولیشن ہے، یہ اس کا برانڈ جو ہے بڑا تگڑا ہے۔ تو یہ وہ اخبار ہے جو اپنی کریڈیبلٹی، اپنے وسائل اور اپنے جو خبریت کے سورسز ہوتے ہیں، ذرائع ہوتے ہیں، اس کے اوپر بہت کام کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اس قسم کی خبر کا رد عمل کیا آئے گا۔ تو اس کے اندر جو ان پٹ آئی ہے خبر میں وہ دبئی سے بھی آئی ہے، اور اس خبر کے اندر ان پٹ جو ہے وہ انڈیا سے بھی آئی ہے۔ خبر نے یہ ضرور بتایا ہے کہ جب عسکری ذرائع سے پوچھا گیا پاکستان میں، تو انہوں نے کہا کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے، لیکن یہ اصرار کر رہے ہیں کہ 3 ایسے لوگ جنہوں نے اس تمام عمل کے اندر شرکت کی ہے، انہوں نے اس خبر کی تصدیق بھی کی ہے۔ تو بڑا سوال جو یہاں پر اٹھانے کا یہ ہے کہ پاکستان ہندوستان کے مابین جو حالیہ آپ کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنتا ہوا نظر آتا ہے، کیا اس کے پیچھے یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کار فرما ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر آپ یہ خبر پڑھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ عمران خان کی حکومت کی طرف سے ہندوستان سے چینی منگوانے کا اور ہندوستان سے کاٹن منگوانے کا جو عمل شروع ہوا تھا، جو براہ راست وزیر اعظم نے خود سپروائز کیا تھا، حماد اظہر نے جب وہ منسٹر فار انڈسٹریز تھے انہوں نے اسے ریموو کی، اس کے بعد وزیر اعظم نے بطور منسٹر فار کامرس اس کو اپروو کیا، اور پھر حماد اظہر جب فائنانس منسٹر بن گئے تو ای سی سی کو انہوں نے ہیڈ کیا، اور ای سی سی جو ہے وہ کوئی بیوروکریٹک قسم کا نہیں ہے فورم، اس کے اندر درجنوں ایسے لوگ ہیں، 10 تو اس کے اندر منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کمپوزیشن آپ کے سامنے ہے۔ تو باقاعدہ پوری حکومت کی طرف سے ہول آف گورنمنٹ اپروول تھی ہندوستان کے ساتھ تجارت کھولنے کی۔ تو جب رد عمل آیا تو اس کے بعد پھر ظاہر دوڑیں لگ گئیں اور اس کو ریورس کر دیا گیا۔ تو سوچنا یہ ہے کہ یہ جو داؤ مارنے کی کوشش کی گئی تھی، کیا اس کا تعلق جو ہے وہ اس خبر سے ہے؟ دوسرا سوال جو ہے وہ یہ کہ جنرل قمر باجوہ باوجود اس کے کہ ان کی بڑی کلیدی حیثیت ہے بطور آرمی چیف پاکستان کے اندر، اور ہر آرمی چیف کی بڑی کلیدی حیثیت ہوتی ہے، وہ اس قسم کا ڈپلومیٹک انیشیٹو کس کیپیسٹی میں لے رہے ہیں؟ کیا وزیر اعظم عمران خان اور ان کے درمیان بات چیت کے اندر کوئی باقاعدہ چیزیں طے ہوئی تھیں؟ اگر طے ہوئی ہیں تو کیا اس کی کمپلیٹ اونرشپ موجود ہے پولیٹیکل لیول کے اوپر؟ کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر یہ معاملہ ٹیک اپ کیا گیا؟ تو جنرل قمر باجوہ جو خبر یہ دعویٰ کر رہی ہے، اگر یہ دعوے درست ہیں تو کس کیپیسٹی کے اندر یہ انیشیٹو لے سکتے ہیں؟ بلکہ تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اس تمام عمل کا جو آغاز ہے، اس کے اثرات کشمیر کے اوپر کیا مرتب ہوں گے، اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو حالات ہیں اس کے اوپر پاکستان نے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے، جو چینی اور کاٹن کو ہندوستان سے منگوانے کے خود ساختہ بحران کے بعد اب دوبارہ سے ہم اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جب تک ہندوستان جو ہے وہ
اگست میں ہونے والے 2019 میں ہونے والے اقدامات کو واپس نہیں لیتا، بات چیت نہیں ہو سکتی. ہم اس کو بار بار دہرا رہے ہیں. تو جو تمام کا تمام عمل ہے، اس عمل کا مقبوضہ کشمیر کے حالات کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ کیا ہم نے یہ وار گیمنگ کی ہے؟ کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہم پبلکلی کیا سٹانس لے رہے ہیں پچھلے 1.5 سال سے 2 سال سے، کشمیریوں کو کیا بتا رہے ہیں، عوام کو کیا بتا رہے ہیں؟ ہم تو ہر جمعے کے بعد ہم نے احتجاج کرنا تھا، ہم نے تو ان کے لیے ایک چین بنانی تھی، ہم نے تو عزم کیے تھے ان کے سامنے کہ ہم کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تمام ہم نے ایک باقاعدہ ایک بیانیہ بنایا تھا. ہم نے بتایا تھا کہ ڈوزیئرز ہم نے بتا دیے ہیں اور دنیا کنونسڈ ہو گیا کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک فیشسٹ حکومت کے نیچے ہے. ہم نے یہ بتایا کہ ہندوستان کے پی کے اندر دہشت گردی کرتا ہے، بلوچستان کے اندر دہشت گردی کرتا ہے، پنجاب کے اندر وہ دہشت گردی کرتا ہے، ہندوستان افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. پورا ہم نے ایک بیانیہ بنایا تھا جو چلا رہے تھے. اب یہ جو انیشیٹو ہے مبینہ طور پہ اس اخبار کے مطابق، یہ انیشیٹو اس تمام بیانیے کے اندر کس جگہ پر بیٹھتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ اہم سوال جو ہے وہ یہ کہ پاکستان کی کیا مجبوری ہے کہ پاکستان یہ کام کرے اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے، باوجود اس کے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر حالات اتنے مخدوش ہیں. اور یہ بیانیہ جو ہے یہ نہ میں نے بنایا ہے، نہ آپ نے بنایا ہے، نہ ہی کسی اور تجزیہ نگار نے بنایا ہے، نہ واشنگٹن کے اندر بنا ہے، نہ دبئی کے اندر بنا ہے، نہ ماسکو کے اندر بنا ہے، دلی کے اندر تو بالکل ہی نہیں بنا یہ. تو یہ بیانیہ جو ہے پاکستان کے اندر راولپنڈی کے اندر بنا ہے، اپارا کے اندر بنا ہے، بنی گالہ کے اندر بنا ہے، اسلام آباد کے اندر بنا ہے، لاہور کے اندر بنا ہے. یہ تمام کا تمام بیانیہ جو ہے ہندوستان کے بارے میں، یہ باقاعدہ ریاست کا بیانیہ ہے، یہ باقاعدہ حکومت کا بیانیہ ہے. یہ ان تمام حکومتوں کے لیے فرض کی طور پر لاگو کر دیا جاتا ہے ریاست کی طرف سے کہ آپ نے یہ بیانیہ چلانا ہے. جو نہیں چلاتے یا اس سے انحراف ظاہراً کرنے کی جرت کرتے ہیں تو ان کو حکومت سے نکال دیا جاتا ہے. یہ وہ بیانیہ ہے. تو یہ بیانیہ جو ہے اس کی ابھی کیا کیفیت ہے؟ اور چھٹی اور اہم ترین بات یہ ہے کہ جنرل قمر باجوہ کے جو اسپوکس پرسن ہیں، جو ڈی جی آئی ایس پی آر، جو تمام فورسز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، میرے خیال میں ان کو ایک مفصل اس کے اوپر اب پریس کانفرنس کر دینی چاہیے. وہ تمام معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں تو واضح انداز سے بتا دینا چاہیے کہ جنرل قمر باجوہ کا ان معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ یو اے ای کے ساتھ بیٹھ کر، وہاں کے حکمران کے ساتھ یا ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر کے ساتھ بیٹھ کر ہندوستان پاکستان کے معاملات طے نہیں کر رہے، یا اگر کر رہے ہیں تو پھر اس کے اندر آپ کو شفافیت لانے کی ضرورت ہے. دونوں صورتوں میں امن کے خلاف کوئی بہت ہی بے دماغ قسم کا شخص ہوگا جو امن کے خلاف نبرد آزما ہو، لیکن امن کس شرط کے اوپر لیا جائے، کس طریقے سے لیا جائے، اور اس کے اثرات اور ثمرات جو ہیں وہ کیا ہوں گے، اس کے اوپر تو بحث بنتی ہے. تو ان کو میرے خیال میں اس کے اوپر اب مفصل پریس کانفرنس کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ جو خبریں روزانہ نکل رہی ہیں ان خبروں کے پیچھے حقائق کیا ہیں. اور اگر فائنینشیل ٹائمز نے اتنی بڑی خبر جو ہے وہ بیوقوفانہ انداز سے کر دی ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے، تو میرے خیال میں، اور اس میں سبکی بھی ہے کہ پاکستان کو ایک بیک اگینسٹ دا وال قسم کی ریاست کے طور پر دکھایا گیا ہے کہ جی اب ہمارا کچھ بن نہیں رہا تو ہم جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بہتر بنائیں. اور اگر آپ ہندوستان کے میڈیا کو دیکھیں تو کمال ہے. ہندوستان کا میڈیا تو جب چینی کی اور کاٹن کو منگوانے کی وہاں سے بات ہوئی تھی تو چھلانگیں لگا رہا تھا، کہہ رہا تھا دیکھیں اب پاکستان کے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے، ہمارے پاس چینی چیزیں لینے کے لیے آئے ہیں. میں اردو ترجمہ جو ہے وہ لفظی تو نہیں کر رہا، لیکن ویسے میں بتا رہا ہوں ٹون بہرحال ان کی یہی تھی جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں. اور وہ چھلانگیں لگا رہے تھے کہ اب یہ کہا گیا پاکستان اور کشمیر جو ہے وہ بیک برنر کے اوپر چلا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. لمبی چوڑی جو انہوں نے تفصیلات جو ہیں وہ ہندوستان کے میڈیا کے اوپر دینی شروع کی کہ کس طرح پاکستان کے جو ہے کمر ہم نے بغیر کچھ کیے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا دی اور بھاگے پڑتے ہیں اب وہ ہمارا ہاتھ تھامنے کے لیے، ہماری چیزیں لینے کے لیے. یہ وہ امپلیکیشنز ہیں جس کی وضاحت بہت ضروری ہے. تو میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو آن بہاف آف جنرل قمر جاوید باجوہ وضاحت کرنی چاہیے کہ فائنینشیل ٹائمز نے یہ خبر جو ہے وہ کی تو کی کیوں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس قسم کا کوئی کام ہوا ہے، اور یہ میں بنیاد کر رہا ہوں اس قسم کی بیک ڈور چینلز کو اتنے عرصے سے آپریٹ ہوتے ہوئے دیکھ کر، اور بعض کو تو میں نے بالکل آئی وٹنس کیا ہوا ہے. جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی تھی اس کو بھی میں نے آئی وٹنس کیا ہوا، بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے.
نواز شریف کے دور میں بھی جب اس قسم کی ڈپلومیسی ہوتی تھی تو اس کے اندر بھی کشمیر کے معاملے کے اوپر بہت کلوزلی ہم نے آبزرو کیا. یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ پاکستان نے اب یہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کے معاملے کے اوپر پبلک دباؤ کے تحت جو اپنی پالیسی تبدیل کی ہے، ورنہ تو دوائیاں بھی آنی تھی وہاں سے، اور شوگر بھی آنی تھی، اور کاٹن بھی آنی تھی، اور بارڈرز بھی کھل جانے تھے. اس کے بعد ہندوستان کی طرف سے اور جو لوگ اس تمام عمل میں موجود ہیں ان کی طرف سے خبروں کو لیک کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. وہ تفصیلات بتائیں گے آپ کو کہ کس جگہ پر ملاقاتیں ہوئیں، کون کون سی ایکسچینجز ہوئیں، اور دنیا جو ہے انفارمیشن کے کھیل کے اندر بہت آگے ہے. اگر ہمارا خیال ہے کہ ہم چیزوں کو چھپا سکتے ہیں تو وہ خام خیالی ہے. دنیا چیزوں کو نہیں چھپنے دیتی، اور یہ خبریں جو ہیں یہ ایسے ہی باہر نہیں آ جاتی. اور اگر یہ بالکل ایک فضول قسم کی خبر ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، تو DGI-SPR کو اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بیانیہ دینا چاہیے. اور پھر یہ بھی ذہن میں ہمارے ہونا چاہیے کہ جب وہ بیان دے دیں گے تو پھر بھی جو خبریں لیک ہونے کا سلسلہ ہے کہ اگر یہ ملاقاتیں بیک ڈور چینلز کسی طریقے سے بھی چل رہے تھے تو کس طریقے سے چل رہے تھے، وہ خیر ایک علیحدہ معاملہ ہے، اس کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ وضاحت طلب خبر ہے، تو اس کے اوپر DGI-SPR کو کوئی بیان دینا چاہیے.